میں پھر یہاں اسپیکر جی پلیز. ٹیلی ویژن پر تقاریر میں کنٹینر پر کھڑے ہو کر عمران خان نیازی صاحب نے کہا کہ جب بجلی اور گیس کے بل میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ وزیر اعظم اور حکومت چور ہے. یہیں پر نہیں، یہی نہیں جناب اسپیکر، اور یہ بھی کہا کہ اگر ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر 1 روپیہ کم ہو جائے تو وہ حکومت اور وزیر اعظم چور ہیں. جناب اسپیکر، یہی نہیں یہ فرمایا عمران خان نیازی صاحب نے. جناب اسپیکر، یا تو ان کو آپ خاموش کروائیں مگر نہ کریں. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، آرڈر ان دا ہاؤس. آپ بھی تھوڑا پلیز جی پلیز آپ بات کر لیں پلیز. نو کراس ٹاک پلیز، نو کراس ٹاک پلیز. ابائی صاحب آپ مجھے بتائیں جناب اسپیکر، آپ پلیز نو کراس ٹاک پلیز. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر اب ادویات کی قیمتوں میں 500% اضافہ ہو جائے تو آپ فرما دیجئے گا کہ اس حکومت کو آپ کیا فرمائیں گے. اگر ڈالر روپے کے مقابلے میں 40% اوپر چلا جائے تو اس حکومت کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے. جناب اسپیکر، آج آپ کو علم ہے کہ ڈالر جو ہے وہ آج 175 روپے کی بلند ترین سطح پہ ہے. صرف آج 2 روپے کا اس میں مزید اضافہ ہوا. تو آپ سے بہتر کون جانتا ہے جناب اسپیکر کہ یہ امپورٹڈ انفلیشن جو ہے یہ کس طرح اس ملک کے اندر خودکشیاں کروانے کا موجب بن رہی ہے، کس طرح فاقہ کشی کا موجب بن رہی ہے یہ امپورٹڈ انفلیشن. اور جناب اسپیکر، یہ ایک زرعی ملک ہے. کبھی کبھار موسمی اور کسی آفت کی وجہ سے کاشت فصل خراب ہو سکتی ہے، لیکن عموماً پاکستان کے اندر گندم، چاول، گنا اور دوسری اجناس ہمیشہ with some exceptions وافر مقدار میں رہیں. نہ صرف اس قوم پوری قوم کو پیٹ پالا بلکہ ایکسپورٹس کی. آج لاکھوں ٹن چینی امپورٹ کرنے کی جناب وہ ٹینڈرز فلوٹ کیے جا رہے ہیں. چینی آج جو 2018 میں 52 روپے تھی آج 120 روپے کلو میں نہیں ملتی. جناب اسپیکر، لائنیں لگتی ہیں. آٹا غریب آدمی وہ روٹی اور پیاز اور ٹماٹر کے ساتھ گزر بسر کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اس حکومت نے اس کو بھی ان سے چھین لیا. جناب اسپیکر، ایسی حکومت کے بارے میں آپ کیا حکم صادر فرمائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت غریب، یتیم اور بیوہ سے مفت دوائی چھین کر ان کو موت کے کنویں میں دھکیلا جا رہا ہے. اور جو فری ٹیسٹ ہوتے تھے، چاہے وہ سی ٹی سکین ہے، چاہے وہ ایم آر آئی ہے، اور چاہے دوسرے میڈیکل ٹیسٹ اور ادویات اعلیٰ درجے کی، وہ غریب عوام کو مفت مہیا ہوتی آج وہ سب ختم ہو چکا. ایسی حکومت کو آپ کیا کہیں گے؟ میں وہ الفاظ
اپنی زبان پر نہیں لاؤں گا کہ اس لیے کہ یہ معاشرہ ان 3.5 سالوں میں جتنا زہریلا ہو چکا ہے اس کو واپس اس کے نارمل سطح کے اوپر لانا جان جوکوں کا کام ہے. اور جب کل ہم اس عظیم ہستی کی یوم ولادت انتہائی جوش و خروش سے منا رہے ہیں تو کسی صورت بھی میں ایسی بات نہیں کروں گا جس سے کہ ان کا پیغام، ان کا حکم، اسوہ حسنہ، اس کی خدا نہ خواستہ کسی طور پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ گستاخی نہ ہو. جناب اسپیکر، آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صدر مملکت نے یہاں پر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ اکانومی کی سمت درست ہو گئی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ صدر مملکت اتنے بے خبر ہیں کہ اس ملک کے اندر تو لوگ اب سفید پوش بھیک مانگنے پر مجبور ہیں. کیا صدر مملکت کو یہ نظر نہیں آیا جناب اسپیکر؟ اور بجلی، گیس، میں نے کوئی غیر پارلیمنٹ بات نہیں کی. بھائی صاحب آپ اشارے نہ کریں، بہت سارا اب پلیز سر وہ باتیں کر رہے ہیں نہیں، آپ پلیز میاں صاحب. اسپیکر، صدر مملکت کو جو چینی گندم کے جو سکینڈلز ہوئے جس میں اربوں کھربوں اس غریب قوم کے لٹ گئے، اربوں کھربوں، پہلے ایکسپورٹ کر کے اربوں روپے کی سبسڈیز دی، ڈالر اور روپے کے جو تھا توازن، اس کے نتیجے میں ونڈ فال پروفٹس ہوئے. اس ملک کا جو سکیئرس فورن ایکسچینج، زر مبادلہ، جو کہ انتہائی اہم مداد میں استعمال ہونا چاہیے تھا اس قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، وہ ایسے کاموں پر استعمال ہوا جس سے کہ میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر اس اکانومی کی تباہی ہو گئی. اس لیے میں کہتا ہوں، اس لیے ہم سب کہتے ہیں کہ 15,000 ارب روپے کے قرضے تو لے لیے، کہیں ایک نئی اینٹ نظر نہیں آتی. اور اگر یہی پیسہ اگر پاکستان کے عوام کو تقسیم کیا جاتا تو فی یونٹ 3-3.5 لاکھ روپیہ ان کے حصے میں آتا. اور آج یہ تباہی اور بربادی کے بعد بھی ان کو صبر اور چین نہیں آیا اور غریب عوام کے اوپر مہنگائی کے بم بدستور وہ جو ڈرون حملوں کے ذریعے ان کو تباہی کے دہانے ان کو دھکیل رہے ہیں. میں آپ سے ملتمس ہوں جناب اسپیکر کہ اگر اس سیلاب کے سامنے بند نہ باندھا گیا تو پھر کچھ نہیں بچے گا خدا نہ خواستہ، اور ہم سب ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. LNG کا جو سکینڈل ہے وہ آپ کو علم ہے، آپ کو اچھی طرح علم ہے. یقیناً آپ تخلیہ میں مجھ سے اس کے بارے میں بات فرمائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے جناب اسپیکر کہ جو لانگ ٹرم ایگریمنٹس تھے وہ اس حکومت نے نہ جانے کن وجوہات پر ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا اور کوشش نہیں کی. اور اس میں کس کا قصور ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ نہ LNG سکینڈل جس کے بارے میں عمران خان نیازی صاحب نے بہت ٹاکنگ ایٹ دا ٹاپ آف ہز وائس کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں یہ نہیں، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا. یہ کئی ماہ نہیں
اب سال سے اوپر گزر گیا، ایک کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا جناب اسپیکر کہ آج نواز شریف کے دور میں جو LNG $10 میں پڑتی تھی آج $56 میں پڑ رہی ہے، $56 میں۔ No cross talk, please. No cross talk, please. جناب اسپیکر، اس سے اس قوم کی اتنی تباہی ہوئی ہے، اکانومی کی اتنی تباہی ہوئی ہے جس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے جناب اسپیکر۔ جی پلیز۔ میں گزارش کر رہا تھا لیکوڈ نیچرل گیس کے بارے میں کہ انہوں نے جس طرح اس کو اور سپورٹ ریٹ کی طرف دیکھتے رہے، جب سپورٹ ریٹ جناب اسپیکر انتہائی یعنی ڈرٹ چیپ تھا، پینٹس، اس وقت انہوں نے کوئی اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمارے ہمسایہ ملک نے وہ جو سپورٹ ریٹ $4 کا تھا یا $5 کا تھا، بے تحاشا LNG خریدی، اور یہ نہ جانے کس کا انتظار کرتے رہے، کون ان کو ایڈوائز کر رہا تھا، اور پھر انہوں نے جو جدید ترین بجلی کے پلانٹس ہیں ان کو بند کر دیا، اور مہنگا ترین فرنس آئل اور آئل کی بنیاد پر انہوں نے بجلی بنائی جو آج ہر لمحے، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر رات عوام کے اوپر بم برسا رہی ہے۔ یہاں اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ انہوں نے عوام کی زندگی تنگ کر دی ہے اور عوام کو اپنا جسم برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہے، اس لیے جناب اسپیکر غریب، یتیم اور بیوہ کے آنسوؤں کا ان کو حساب دینا پڑے گا، اور وہ دن دور نہیں، ان کو ہر صورت حساب دینا پڑے گا جناب اسپیکر۔ اور جناب اسپیکر، کل جس عظیم ہستی کا یوم ولادت ہے، انہوں نے تو دنیا میں وہ پیغام دیا، ابدی پیغام چھوڑا کہ یتیموں، بیواؤں اور غریبوں کا حق سب سے اول ہے، فائق ہے، اور انہوں نے جتنی غریب ماری اور لوگوں کو فاقہ کشی پر جو مجبور کیا ہے، جناب اسپیکر یقین مانیں عصر حاضر میں اس کی کوئی اس سے بدترین مثال نہیں ملتی۔ جناب اسپیکر، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کمر توڑ مہنگائی کے خلاف ہم سب نے کمر باندھ لی ہے، اور مہنگائی اور بے روزگاری سے ستائی ہوئی یہ قوم سونامی، مہنگائی کی سونامی اس دھاندلی زدہ حکومت کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گی انشاءاللہ، اور ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب پاکستان کے کونے کونے میں جا کر ہم عوام کی جو مصیبتیں ہیں، تکالیف ہیں، مشکلات ہیں، ان کو ہم ان کی آواز نہیں بن جاتے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہوں گا کہ کی محمد سے
वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। जनाब मुराद सईद साहब, आमिर डोगर क्या कहना चाहते हैं? आमिर डोगर क्या कहना चाहते हैं? आमिर डोगर साहब। जनाब स्पीकर, आज हम पूरा ईवान एक मशवरे के साथ खातमुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असवे हुस्ना पे बात करना चाहते थे। मैं अपोजिशन लीडर से पहले कहना चाह रहा था कि एक हाउस में कंसेंसस है, ये सियासत, ये जिंदाबाद, ये मुर्दाबाद, ये तनकीद फिर भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये उनका हक था, उन्होंने की। हमारी तरफ से अपोजिशन लीडर का अभी रिस्पॉन्ड भी आएगा। उससे पहले अब क्योंकि डिबेट का बाकायदा आगाज हो गया, 259 मोशन मूव हो जाए और फिर मुराद से इमरान खान ने कहा था कि जब बिजली और तेल की कीमत बढ़ती है, जब डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर कम होती है, तो वजीर आजम चोर होता है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ऐवान ज़ेरीन से खिताब कर रहे थे। महंगाई मुल्क में खुदकुशियों की वजह बन रही है।